بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابابیل کے لشکر کا انتخاب کیا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے ابابیل، ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے تو ان پر آ کر جب وہ کنکر برساتے تھے تو وہ ایسے لگتے تھے کہ جیسے توپ سے نکلا ہوا گولا ہے یا وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی ہے، اور ان کا حشر یہ ہوا کہ جیسے کھایا ہوا بس ہوتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ایک محاورہ مشہور ہے، چمٹی کی جب موت آتی ہے تو اس کو پر لگ جاتے ہیں، اور گیدڑ کی موت آتی وہ شیر کا رخ کر لیتا ہے۔ یہی حال چھوٹے مرزے کے ساتھ ہوا ہے۔ چھوٹا مرزا ایک عرصہ دراز تک اپنی دکان سے یہ چورن بیچتا رہا کہ ان کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پروا رکھے ہیں، اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں، میرے سوالات کے جوابات ان علماء کے پاس نہیں ہیں۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ بڑے مرزے نے بھی قرآن و حدیث کی غلط تعویلات و تشریحات کی تھی، کفریہ تعویلات کی تھی اور کفریہ تشریحات کی تھی، اور علماء کی عبارتوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب علماء نے گرفت کی نا اس کی کفریہ تعویلات کو بھی، کفریہ تشریحات کو بھی، اور علماء کی جو غلط عبارتیں پیش کرتا تھا ان کے غلط معنی کر کے، غلط تعویلات کر کے سب کو جب ننگا کیا نا، اسے گھسیٹ کر عدالت کے اندر لے کر آئے اور پوری امت مسلمہ کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ پھر پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ جب ہوا تو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا قادیانیوں کو، اور ایسا اقلیت قرار دیا گیا کہ وہ اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور وہ اذان نہیں دے سکتے۔ تو جب بڑے مرزے کی گمراہ کن تعویلات و تشریحات کو اور علماء کی عبارتوں کو غلط طریقے سے پیش کرنے کو علماء ننگا کر سکتے ہیں تو چھوٹے مرزے کی گمراہ کن عقائد کو، اس کی تعویلات کو کیوں ننگا نہیں کر سکتے؟ چھوٹا مرزا تو بڑے مرزے کے سامنے شے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب چمٹی کی موت آتی ہے اس کو پر لگ جاتی ہے، اور گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شیر کا رخ کر لیتا ہے۔ تو یہ صورتحال چھوٹے مرزے کے ساتھ پیش آئی، کافی چورن بیچا اس نے اپنی دکان کا۔ تو کیسر راجہ صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی۔ کیسر راجہ صاحب ایک الہاد کے پلیٹ فارم پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ملحدین کو پروموٹ کرتی ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں، تقویت دیتی ہیں، آپ ان سے باز آ جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے یہ اسلام کے زیادہ قریب ہے۔ اب چھوٹے مرزے نے وہ دائیں بائیں ہونے کی کافی کوشش کی، لیکن ان کی باتوں کے تشفی وقت جوابات نہیں دے سکے۔ میں نے پوری پوڈ کاسٹ وہ سنی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کو اناب پہ وہ چوٹ تو لگتی ہے نا، تو چھوٹا مرزا تو ویسے ہی چیزیں برداشت نہیں کر پاتا، تو اس نے اپنی توپوں کا رخ وہ کیسر راجہ صاحب کی طرف کر لیا کہ یہ اشرف علی پارٹی کا یہ فرنٹ آدمی ہے، اگر یہ اس گالی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو ان کے الامداد رسالے میں جو واقعہ اس کی وجہ سے وہ کافر کہے، اس کا دفاع کرنے والے، اس کو پرنٹ کرنے والے سب کو وہ کافر کہیں۔ اچھا، کیسر راجہ صاحب نے کام یہ کیا، سمجھدار آدمی ہے، انہوں نے وہ سارا اس پر الٹ دیا کہ آپ ایک عرصے سے یہ چورن بیچ رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو ماموں بنا رہے ہیں، نا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہانیاں کروا رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس عبارت کو وہ گستاخانہ عبارت سمجھتے ہیں، کفریہ عبارت سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس عبارت کی وجہ سے اور اس واقعے کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی کافر کہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی، اور جو اس کا دفاع کرتے ہیں یا وضاحت پیش کرتے ہیں ان کو بھی آپ کافر کہیں، اور جو پرنٹ کرتے ہیں آپ ان کو بھی کافر کہیں۔ اب چھوٹا مرزا پھنس گیا، دائیں جاتا ہے تب پھنستا ہے، بائیں جاتا ہے تب پھنستا ہے، آگے جاتا ہے تب پھنستا ہے، پیچھے آتا ہے تب پھنستا ہے، کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ بھی سارے سنم۔ اب اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کا سہارا لیا، شاہد اینڈ بلال کا، جن کا وہ اکثر سہارا لیتا ہے، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب آئے ہمارے پاس تو اس نے ان کا سہارا لے کر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو ڈال دی۔ وہ راتوں رات آئے تھے، یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے تو وہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے چلے گئے۔ تو جھوٹ کا پلندہ ہیں دونوں۔ تو اس سے ایک فرضی سوال بنوایا، فرضی سوال بنانے کے بعد سوال کیا، جی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کرنے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو چھوٹے مرزے نے ویڈیو ریکارڈ کروائی 17 منٹ کی، جو 17 فروری کو ان کے آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہوئی تھی۔
17 फरवरी को 17 मिनट की उनके ऑफिशियल चैनल से जो अपलोड हुई वीडियो, उसका नाम था कैसर राजा साहब को इल्मी जवाब। अच्छा, यहाँ मिर्ज़ा ने कार्रवाई ये डाली कि उसके अंदर कुछ बातें ऐसी थी जो छोटे मिर्ज़े के अगेंस्ट थी। उन्होंने जब सुना ये तो हमारे ख़िलाफ़ हैं, तो उन्होंने उसी वीडियो को दोबारा डिलीट करके दोबारा अपलोड करवाया और 14 मिनट में अब उसका नाम ये रखा कि कैसर राजा साहब ये भी सुन लें। पहले अपलोड करवाई 17 फरवरी को, फिर रिमूव करवा के अपलोड करवाई 19 को। पहले नाम था कैसर राजा साहब को इल्मी जवाब, फिर कैसर राजा साहब ये भी सुन लें। पहले टाइमिंग थी 17 मिनट, फिर टाइमिंग थी 14 मिनट। मेरा सवाल ये है, 3 मिनट की कटिंग क्यों की गई? वो 3 मिनट का क्लिप आपने क्यों काट दिया? इसका जवाब तो छोटे मिर्ज़ा साहब देंगे, या उनके शायद एंड बिलाल देंगे, या उनके स्टूडेंट देंगे। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि 3 मिनट के अंदर कौन सी बात थी जो उन्होंने काटी है। तेरी एक एक बात मेरी नज़र में है। छोटे मिर्ज़ा साहब आप नहीं बच सकते। आप समझते थे कि उलमा आप की बातों का जवाब नहीं देते, तो उलमा के पास जवाब नहीं है। बिहम्दिल्लाह ताला जितने जवाबात हमने दिए हैं आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, जो क्लिप 14 मिनट का रिकॉर्ड करवाया उसमें क्या बात उन्होंने की? उन्होंने इसमें कहा अब मकतबा फ़िक्र की बात करते हैं, और मकतबा फ़िक्र में ज़्यादा तादाद अवामुन्नास की है जो मसाजिद के लिए चंदे देते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। इनको पता ही नहीं कि इनके बुज़ुर्गों ने क्या काम डाला है। इस्लाम से तो निकल गया। हमने कभी नहीं कहा उनको चंदा दे, हमने मकतबे फ़िक्र की बात की है, और मकतबे फ़िक्र में जो ज़्यादा तादाद है वो अवामुन्नास की है जो मसाजिद के लिए चंदा देते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, और उन बेचारों को नहीं पता कि उनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला है। मुझे भी नहीं था पता, जब मुझे पता चला मैंने भी अपने बुजुर्गों से लाने बरात किया। ये हम तस्लीम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि नमाज़ें पढ़ने वाले वो भी अवाम, चंदे देने वाले वो भी अवाम, और इनको नहीं पता था कि इनके बुज़ुर्गों ने क्या काम डाला है। लेकिन छोटे मिर्ज़ा को तो पता था ना कि बुज़ुर्गों ने क्या काम डाला है, तो जिसका उसने इकरार भी किया कि इसलिए मैंने इनसे ऐलान बरात कर दिया। मुझे भी नहीं था पता, जब मुझे पता चला मैंने भी अपने बुजुर्गों से लाने बरात किया। जी ठीक है, क्या काम डाला था वो बतला दें। तो अब छोटे मिर्ज़ा साहब बतला रहे हैं कि ये काम डाला था कि उनकी तालीमात वो कुफरिया, दिफा करने वाले उलमा वो काफिर, और इन खराफात को जानते हुए भी प्रिंट करने वाले वो भी काफिर हैं। बता, उनकी तालीमात कुफरिया है, उसका दिफा करने वाले उलमा काफिर हैं। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिनको पता चल जाए कि उन किताबों में ये खुराफात है, वो प्रिंट करने वाले भी काफिर हैं। फिर आगे चल के छोटे मिर्ज़ा ने यह भी कहा, मैंने ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी इनको मुसलमान नहीं समझा। मेरी ज़िंदगी में एक लम्हा भी नहीं आया कि मैंने कभी ऐसे लोगों को मुसलमान समझा। फिर ये जुमला कि मैंने ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी इनको मुसलमान नहीं समझा। छोटे मिर्ज़ा साहब की इस जुमले ने छोटे मिर्ज़ा की अपनी मंजी भी ठोक दी और इनके स्टूडेंट की मंजी भी ठोक गई। वह है कि छोटे मिर्ज़ा के एक जुमले से सबकी मंजी ठोक गई। आप पूछे कैसे ठुक गई मंजी? मिर्ज़ा साहब की मंजी कैसे ठुकी है? आज तक मिर्ज़ा साहब यही चूरन बेच रहे थे और अपने स्टूडेंट को यही मामू बना रहे थे, यही कहानियाँ करवा रहे थे कि इनकी गुस्ताखाना इबारतों के बावजूद भी हम इनको मुसलमान समझते हैं, इनके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और इनको चंदा भी देते हैं। कैसर राजा साहब की एक पॉडकास्ट थी, उस पॉडकास्ट में यही सवाल कैसर राजा साहब ने उठाया कि इन सारी जमातों में एक जमात नहीं ऐड हो जाती है, वो आपकी है, जिसे आप एक फ़िक्र कहते हैं। आपके फॉलोअर्स हैं और उनकी फ़िक्र है, और आप भी इन्हीं लोगों में खड़े हैं जो इन सब को गलत कह रहे हैं, तो फ़र्क क्या है? लेकिन इन सारी जमातों में एक जमात नई ऐड हो जाती है, वो आपकी है, जिसे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ जमात नहीं कहते हैं, लेकिन बहरहाल एक फ़िक्र है। जी आपके फॉलोअर्स हैं, वो उनकी फ़िक्र है, तो ये उसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है कि आप भी उन्हीं लोगों में खड़े होकर उन सबको गलत कह रहे हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ? अब छोटे मिर्ज़ा ने फ़र्क बताया। फ़र्क ये है, वो कहते हैं ये सब काफिर हैं, हम जनती हैं, इनके पीछे नमाजें नहीं होती, इनको आप चंदे ना दें, इनके सारे मरे हुए बुज़ुर्ग गुमराही के पेशवा हैं। और हम क्या कहते हैं कि सब के पीछे नमाजें भी होती हैं, सबको चंदे भी देने हैं, और मस्जिद और मदरसा अलहदा नहीं बनाना। फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि ये सारे काफिर हैं, हम जन्नती हैं, इनके पीछे नमाजें नहीं होती, इनको आपने चंदा नहीं देना, और इनके सारे बड़े बुजुर्ग जो है गुमराही के पेशवा हैं। हम क्या कहते हैं कि सारों के पीछे नमाजें होती हैं, सबको चंदे देने, अपनी मस्जिद और मदरसा अलहदा नहीं बनाना। ये ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, इंटरनेशनल अदालत में ले जाए मेरा मुकदमा। आज तक छोटे मिर्ज़ा साहब ये तालीमात देते आए हैं कि ये सब मुसलमान भी हैं, अपनी गुस्ताखाना इबारतों के बावजूद भी इनके पीछे नमाजें भी हो जाती हैं,
اور ان کو چندے بھی دینے ہیں اور مسجد اور مدرسہ بھی الگ نہیں بنانا۔ اور آج چھوٹے مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ میں نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا۔ جب آپ نے مسلمان نہیں سمجھا تو غیر مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کیوں کہتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کو؟ جو 17 منٹ کا کلپ کاٹا تھا نا، اس میں چھوٹے مرزا نے ایک اور بات بھی کہی تھی، 11 منٹ 55 سیکنڈ سے لے کر 12 منٹ اور 5 سیکنڈ تک۔ اس میں یہ تھا کہ ان کے ماننے والے، اس کا پرنٹ کرنے والے، دفاع کرنے والے یقیناً ڈھنکے کی چوٹ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام، ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی، وہ کافر ہوں گے۔ لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے، ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ۔ اب چھوٹے مرزا کا پورا موقف سن لیں۔ ان کے بزرگوں نے آج تک کہانیاں کروائی ہیں، ان کے بزرگوں نے کاروائیاں ڈالی ہیں، ان کی تعلیمات کفریاں ہیں، دفاع کرنے والے علماء وہ کافر ہیں، پرنٹ کرنے والے وہ کافر ہیں، ان کو چندہ دینا وہ حرام ہے، ان کے پیچھے آپ کی نماز درست نہیں ہوتی، یہ کافر ہیں، اور میں نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ اس سے پہلے چھوٹے مرزا صاحب یہی کہتے آئے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو چندے دینے بھی جائز ہیں اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی بھی درست ہیں۔ ایک ہی جملے نے مرزا صاحب کی 18-19 سال کی منجی ٹھوک دی۔ اچھا، صرف مرزا صاحب کی منجی نہیں ٹھوکی بلکہ مرزا صاحب کی جو اسٹوڈنٹ تھے ان کی منجی بھی ٹھوک دی۔ کیسر راجہ صاحب نے کہا نا، پھر آپ ان کو خود کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ علی کی آواز ایک چینل ہے، وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو اس کا جواب ہی قرآن و حدیث سے دوں گا، اور اس نے جواب بڑا عجیب دیا، مجھے سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے مفہوم آپ کو اس کا بتایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کو کافر نہیں کہتے، ہم اس کو سب کچھ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ کافر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ایک ہے نماز کا چھوڑنا، ایک ہے نماز کا انکار کرنا۔ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑتا ہے تو ہم اس کے بہت برا کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، نماز کا انکار کرے تو پھر اس کو کافر کہیں گے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس کلیم کے بعد یہ دائرہ اسلام سے خارج کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب میں آپ کو قرآن حکیم سے دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کھولیے، آپ کو سارے جواب ملیں گے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت الروم، اس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، اور مومنوں مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ جو نماز نہیں پڑھتا قرآن اس کو مشرک کہہ رہا ہے۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 246، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں نماز کا ترک کرنا ہے، یعنی نماز چھوڑ دینا شرک ہے۔ حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ ترمذی میں بھی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان نماز کا ہی معاہدہ ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص نماز چھوڑے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ مجھے اس کے بعد کوئی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا میں اس کو مسلمان سمجھوں؟ اور بھائی سب کافر ہیں نا جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سینکڑوں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ اپنے کاموں میں بیزی ہے، نماز پڑھنے آتے ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ منافق ہے۔ ہم نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اسی لیے نہیں کہتے جس لیے ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ جب ہم ان کو جا کے یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ تعویلات پیش کرتے ہیں، وہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کافر ہیں۔ ہم ان کو جب پوچھتے ہیں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں وہ یار میری حالت جنوبی تھی، میں پاک نہیں تھا، میرا وضو نہیں تھا، وہ میں یار بس مصروف تھا، یار ٹائم نہیں ملا، کل سے پڑھ لوں گا، صبح سے پڑھ لوں گا، بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، یار بس تمہیں پتہ ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ کرتے ہیں نا وہ سب باتیں۔ تو یہ سب باتیں سننے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ اللہ سے دور ہو گیا، یہ دین سے دور ہو گیا، یہ بے ہدایتہ ہو گیا، یہ شیطان کے رستے چل پڑا۔ ہم ہر قسم کا الزام اس پر لگا دیتے ہیں، بس ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر ہے، تو آپ اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ آپ تعویل کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں نا کہ نماز چھوڑنے والے کا حکم الگ ہے اور نماز کا انکار کرنے والے کا حکم الگ ہے۔
اسی طرح اشرف علی کا کلمہ پڑھوانے والے کا حکم الگ ہے، اور خواب کے اندر اس واقعے کا آ جانا یا خواب کے اندر کوئی معاملہ پیش آ جانا اس کا حکم الگ ہے۔ شریعت نے خواب کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ اشرف علی کا کلمہ پڑھوانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور غیر اختیاری طور پر انسان کے منہ سے کلمہ کفر نکل جانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بندہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھوائے گا، اس کا حکم الگ ہوگا، اور خواب کے اندر یا غیر اختیاری طور پر کلمہ کفر منہ سے نکل جائے اس کا حکم الگ ہوگا۔ تو مرزے کے ایک جملے نے کہ میری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا، اس نے ان سب کی منجی ٹھوکے رکھ دی۔ اب فیصلہ کن بات پھر آ گئی۔ مرزا کہتا جی ان کے بڑوں نے کارروائیاں ڈالی ہیں، کام ڈالے ہیں، تعلیمات کفریہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر تعلیمات کفریہ ہیں تو کفریہ تعلیمات دینے والا بندہ کافر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں۔ میرا صاحب آپ کی چلاکی نہیں چلے گی، نہ میرا صاحب نہ، اب آپ کو صاف صاف کہنا پڑے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جب رسالے کے اندر یہ واقعہ لکھا، جب 5 اعتراض آپ نے اٹھائے ہیں، یہی 5 اعتراض مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر اس زمانے میں بھی اٹھائے گئے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر ان 5 سوالات کے جوابات دیے تھے، وضاحت کر دی۔ آپ اس وضاحت کو دفاع کہتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں، اور آپ کے نزدیک مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے دفاع کیا ہے۔ سوال یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہیں یا مسلمان؟ نام لے کر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ جی بات یہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جامع العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹون کراچی، علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، گوگل میں لکھیں یہی کہ کلمے کا واقعہ، یہی واقعہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وہ تو حیات ہے جامع العلوم الاسلامیہ دارالفتاء والے، تو دارالفتاء والوں نے کہا کہ اس واقعے کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب وہ کافر نہیں ہوتے۔ دو باتیں یہاں پر سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے اشرف علی رسول اللہ، اس کو کلمہ سمجھتا ہے، اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ یہ واقعہ جو الابداد رسالے کے اندر لکھا ہے، اس واقعے کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہمارا سوال ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے آپ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے، دفاع کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے، وضاحت پیش کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں تو پھر کہیں جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کافر، جامع العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹون انہوں نے اس کی وضاحت کی، وہ بھی کافر، اور الجامع البنوریہ العالمیہ دارالفتاء والقضاء گوگل میں سرچ کر لیں، انہوں نے بھی اس کی وضاحت کر دی، پھر آپ کہیں وہ بھی کافر، وہ تو حیات ہے نا۔ پھر شفا پاک کعب ہے، فتویٰ نمبر 5056 ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایسے اعتراض کی اہل علم اور دانش کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ کہیں جی یہ بھی کافر، میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا اگر کوئی شخص کلمہ پڑھاتا ہے اور اس کو کلمہ سمجھتا ہے، اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ الامداد رسالے کے اندر جو واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کون سا دیوبندی کافر کہتا ہے؟ دیوبندیوں کی جتنی مساجد ہیں، ان میں جتنے ائمہ ہیں، ان ائمہ میں سے ایک امام مسجد یا ایک عالم بھی ایسا نہیں جو الامداد رسالے کی وجہ سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر کہتا ہو، بلکہ وضاحت کر کے صاف طور پر بتاتا ہے کہ بھئی یہ خواب کا واقعہ اور غیر اختیاری طور پر ہوا ہے، اس غیر اختیاری طور پر واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے یا خواب والے واقعے کی وجہ سے شریعت کوئی حکم نہیں لگاتی۔ آپ اس وضاحت کو دفاع سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ائمہ مساجد جتنے بھی ہیں جو آپ کے نزدیک دفاع کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کافر ہیں تو سوال یہ ہے کہ آج تک آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے یا کافروں کے پیچھے؟ آج تک آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کافروں کو چندہ دینے کا حکم دیتے تھے یا مسلمانوں کو؟ مرزا صاحب اب آپ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں نہیں، نام لے کر بتائیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، الجامع العلوم الاسلامیہ والے، الجامعہ بن نوریہ والے
اور شفا پاک کام والے تمام ائمہ مساجد یہ مسلمان ہیں یا یہ کافر ہیں؟